ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بازار سے گزر رہے تھے۔ راستے میں کہیں ایک مرا ہوا میمنا پڑا ہوا دکھائی دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی 1 درہم کے بدلے اس کو لینا پسند کرے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول کبھی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تمہارے نزدیک یہ میمنا حقیر ہے، اللہ کے نزدیک یہ دنیا اس میمنے سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ صحیح مسلم 7418۔ یہ ہے اس دنیا کی حقیقت۔ اب ظاہر ہے یہ حدیث ہے تو لوگوں کے ذہن میں اس پر سوال بھی اٹھتے ہیں کہ ایسے کیسے؟ اللہ کے نزدیک ہماری کوئی اہمیت نہیں؟ تو بھائیوں سیدھا سیدھا جواب ہے نہیں۔ اس کو سمجھ لیں، اہمیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کا اہم ہونا یا ضروری ہونا، اور اللہ بے نیاز ہے، وہ بے پرواہ ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں نا لوگ کہ اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، صحیح کہتے ہیں، واقعی نہیں ہے، لیکن ہمیں خود اپنے لیے نمازوں کی ضرورت ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ کسی انسان کے نزدیک ایک ماچس کی ڈبی کی کیا حیثیت ہوتی ہے، جبکہ اس کے بڑے کام آتی ہے۔ اگر وہ سرے سے کسی کام کی ہی نہ ہو تو ہمارے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ حقیقت یہ ہے کہ کریٹر کے نزدیک کریشن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ بھی اس صورت میں جب وہ اس کا محتاج نہ ہو۔ تو اللہ ہمارے ساتھ جو بھی بھلائی کا معاملہ کرے وہ اس کی رحمت ہے، کیونکہ وہ بے پرواہ ہے، وہ اپنی ملکیت کے ساتھ کچھ بھی کر گزرنے کے لیے آزاد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زندگی میں جنت کی بشارت ملے ہونے کے بعد بھی آخری وقت میں صحابہ کے مبارکباد دینے پر یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر برابر سرابر پر چھوٹ جائے تو یہی کافی ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ تو کہتے کہ ہاں مجھے تو جنت میں ہی جانا ہے، نہیں، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ انہیں جس خدا کا تعارف تھا وہ بے پرواہ ہے۔ اس کو ہم بھی سمجھ لیں تو ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن ہم یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اس نے اپنے نیک بندوں سے اچھا وعدہ کیا ہے اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ہم سے بحیثیت انسان غلطیاں ہوں گی، گناہ ہو جائیں گے، تو ہمیں سچی توبہ کرنی ہے، ان پر جمے نہیں رہنا۔ نیکیاں کرنے اور برائیوں سے بچنے میں اپنی نفس کے خلاف جہاد کریں، اس کی فرما برداری میں اس کی راہ میں جد و جہد کریں، تو اس کی رحمت بھی پھر ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ لیکن سرکشی اختیار کرنے والوں کے لیے فکر کا مقام ہے، کیونکہ اس نے فرمایا ہے قرآن میں کہ میں جہنم کو بھر دوں گا اکٹھے جنوں اور انسانوں سے۔ قرآن میں سورت نمبر 32 کی آیت نمبر 13 اور سورت نمبر 11 کی آیت نمبر 119، اور فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے، سورت نمبر 7 کی آیت نمبر 179۔ یہ سخت ترین آیت ہے قرآن کی۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ زبردستی بھر دے گا جہنم میں، نہیں، بلکہ یہ جو وہ جانتا ہے مستقبل کے معاملات، ان سے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر رہا ہے کہ اکثریت ہے ہی ان لوگوں کی جو دنیا کو موج مستی اور سرکشی میں گزارنے والے ہیں۔ اور اسی آیت میں آگے وجہ بھی بتائی کہ ان کے دل ہیں جن سے سمجھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے، ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں جن سے سنتے نہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر۔ تو بھائیوں بس یہی کہوں گا کہ اپنی برائیوں سے سچی توبہ کریں اور وقت رہتے اس کی طرف رجوع کر کے اس سے مغفرت طلب کریں، اس سے پہلے کہ ہمارا وہ وقت آ جائے جس وقت میں فرعون نے بھی توبہ کر لی تھی لیکن اس کی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔